بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم سوال و جواب کی نشست میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ قبلہ مفتی محمد عثمان رضا الدین صاحب تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب ہمارے ایک دوست ہیں موڑ ایمن آباد گجرانوالہ سے، فروخ اتاری صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک خاتون ہے جن کو تقریباً 4 ماہ سے مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اب چونکہ رمضان المبارک ہے تو ان کے لیے روزوں کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنا فرض ہے۔ ان میں ایک بات، عورتوں کے اندر جو مسائل پائے جاتے ہیں، ایک حیض ہوتا ہے، ایک نفاس، اور تیسرا استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ حیض کہتے ہیں جو ماہواری کے دن آتے ہیں عورتوں کو، اس کی مدت 3 دن سے کم نہیں ہو سکتی، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو حیض کا مسئلہ ہو گیا۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں کہ جو ولادت کے بعد، یعنی بچے کی جب ولادت ہوتی ہے اس کے بعد خون آتا ہے۔ اس کی کم سے کم مدت کی کوئی نہیں ہے، یعنی فوراً بھی بند ہو سکتا ہے، 1 دن سے پہلے بھی بند ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن، یعنی 40 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دونوں کو ملا کے اگر بات کی جائے، اگر حیض کے خون میں 3 دن سے کمی ہو یا 10 دن سے زیادہ ہو تو وہ استحاضہ کا خون کہلایا جاتا ہے، اور نفاس کے اندر 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی وہ استحاضہ، یعنی اس کو کہا جاتا ہے بیماری کا خون۔ اب کئی مرتبہ عورتوں کو بیماری ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے آئی، یا رسول اللہ وہ ایک خاتون ہے جس کو تقریباً 3 ماہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، یعنی خون جاری ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز اور اس کے روزے کے بارے میں اور دیگر احکامات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمومی طور پہ وہ اندازہ لگائے کہ اس کو کتنے دن حیض رہتا تھا، یعنی ماہواری کے دن رہتے تھے، یعنی 3 دن سے زیادہ، کئیوں کو 5 دن ہوتے ہیں، کئیوں کو 6 دن، کئیوں کو 7 دن، کئیوں کو 8 دن ہوتے ہیں، کئیوں کو 9 دن اور کئی 10 دن ہی چلی جاتی ہیں۔ وہ دن نکال کے، یعنی 3 ماہ ہو چکے ہیں، اور یاد رکھیے گا پاکی کے کم سے کم دن 15 دن ہوتے ہیں۔ وہ اندازہ لگائے جن ایام کے اندر، گنتی کے دن میں اس کو حیض کا خون رہتا تھا، وہ ان دنوں میں نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، روزے کی قضا پھر وہ بعد میں کر لے، ٹھیک ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے، ایک بات۔ اور دوسری بات اسی کے اندر وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر حیض کا خون نہیں، نفاس کا خون نہیں، استحاضے کا خون ہے، پھر روزہ رکھے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اتنی کمزوری ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، یا ایسے خود بندہ محسوس کر رہا ہے کہ اگر، کیونکہ 4 ماہ سے اگر کسی کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو کمزوری تو ہو ہی جاتی ہے، اگر واقعتاً کمزوری ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اور وہ ڈاکٹر بھی ایسا ہو جو خوف خدا رکھنے والا ہو، ایسا ہی نہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، وہ اگر مشورہ دے رہے ہیں تو پھر ایسا کریں کہ روزے چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے بیمار ہو جائیں یا حالت سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کرے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ کمزوری واقعتاً ہو۔ اگر نارمل انداز میں ہے تو پھر روزہ رکھنا یہ ضروری ہے، اور پھر استحاضے کے خون کے اندر نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس میں صرف فرق اتنا ہے کہ اگر ایک نماز کا وضو کیا تو اس ایک وضو کے اندر ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جب اگلی نماز کا وقت ہوگا تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، ظہر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، دیگر ذکر و اذکار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی اور مانع چیز داخل نہ ہو، یعنی کسی اور ذریعے سے وضو نہ ٹوٹا ہو، تو عصر تک قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے اور نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، قضا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جو ہی عصر کی نماز کا وقت ہوگا تو اس وقت پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔